محترم شاہ صاحب، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اگر شیعہ کے متعلق بولیں تو کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے، لیکن اگر شیعہ حضرات وہی الفاظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بولیں اور اس پہ حکومت کوئی ایکشن بھی نہ لے، اور آج کل بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، جس طرح ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ آصف علوی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر اور فاجر کہا، اور اسی طرح حامد رضا سلطانی جو کہ ابھی جیل میں ہی ہے، اس پہ مقدمہ درج ہے، اس نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی گستاخی کی جسے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سلسلہ کیسے رک سکتا ہے؟ ملک میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شان ہے اور اسلام کا آغاز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین انسان ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ صرف نبی علیہ السلام کی امت میں ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر سے بڑھ کر کوئی انسان عظمت شان والا نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اس وقت ایمان لائے جب رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، سب سے پہلے ایمان لانے میں یہ تھے۔ اور یقین جب بندے کے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو، مال دولت پیسہ نہ ہو، اس وقت کوئی بھی جھوٹ سے یا اوپر سے ایمان لانے کی جسارت نہیں کرتا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کی مخالفت لے لی تو اس سے بڑھ کر بہادر شجاع کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے، محسن دین ہے، محسن رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، صدیق کے احسانات کے بدلے اللہ دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے صدیق کو آواز آئے گی۔ یہ ایسی حدیث ہے، ایسے دلائل ہیں جس کا کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پر قرآن کی نص موجود ہے، ثانی اثنین ذو ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لصاحبی کے الفاظ سے بالاتفاق پوری دنیا میں کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اس سے مراد کوئی اور شخص ہے، چاہے وہ کسی مسلک کی کوئی تفسیر ہو، سب کے نزدیک اذ یقول لصاحبہ سے صحابی سے مراد حضرت صدیق ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ یہ صحابی کی جو اصطلاح ہے اس کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ صدیق کو صحابی قرآن نے کہا، پھر جو بھی آیا وہ صحابی بنا۔ لہذا کو جو بندہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور وہ کھلا انسان جو ہے کفر کرتا ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں آصف رضا جو ہے علوی شیعہ معروف ذاکر ہے، اس نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارے میں وہ الفاظ کہے ہیں جو الفاظ ہم اپنی زبانوں پہ لا نہیں سکتے، اور ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا اور ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات ضرور کہیں گے پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے تمام حساس اداروں سے، کہ ہمیں بتایا جائے، اہل سنت کے علماء کو اکٹھا کر کے بتایا جائے کہ ہم کیا کریں اور ہم کہاں جائیں۔ جب ہمارے ایمان کی اول کو، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد کو ہی نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین کیا جائے کہ ہم چپ رہیں، ہم خاموش رہیں، ہم کچھ نہ کہیں، ہم کیا کریں۔ ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین بھی تو حکومت کو کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، چلو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے امن سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا جائے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، قرآن کی صریح نص کی انکار کرتا ہے، حضرت صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے، اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس پر صبر کریں، ہم اس پر کیا کریں۔ یہ اداروں پر لازم ہے جو پاکستان کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس پوری ریاست اور مدینہ کی ریاست اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا مدینہ کی ریاست کا دوسرا والی تو صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا والی جو ہے وہ حضرت صدیق ہیں۔ اگر پہلا والی ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر آگے محفوظ کیسے رہیں گے؟ اگر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو اس کو تکلیف پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ امن خراب ہوتا ہے، تو جو صدیق کو کافر کہتا ہے، جو پہلے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، جہاں سے اسلام دین آغاز، جو پہلے ایمان جس کا آغاز ہوا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، لائے صدق رسول اللہ اور تصدیق کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر وہی نہیں ہے مسلمان تو پھر اور مسلمان کون ہوگا؟
بلکہ میں تو اپنی جذبات کا اس طرح اظہار کیا کرتا ہوں، اگر صدیق مسلمان نہیں ہے نا تو پھر رب کی زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر صدیق ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر اور کون مسلمان ہوگا؟ سیدنا عمر ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر اور کون مسلمان ہوگا؟ تو لہذا اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری آصف رضا علوی کو گرفتار کرے اور اس کو قانون کے شکنجے میں لائے، اس کو عبرتناک سزا دے، جو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے، علماء پر اس پر بحث کی جائے اور آئندہ کے لیے یہ قانون کو ضابطہ بنایا جائے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ باغ فتق جو ہے یہ بنیادی اختلاف کا ذریعہ جو ہے عوام و ناس میں پیدا کر دیا گیا ہے، تھا نہیں بنا دیا گیا ہے۔ تو باغ فتق پر اہل سنت کے علماء حاضر ہیں، جہاں چاہیں علماء تشیع کو بلا کے جو ہے مذاکرہ کرا لیا جائے اور اس کے بعد قانون سازی کر دی جائے کہ اس کے بعد باغ فتق کے حوالے سے یہ گفتگو ہو سکتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتی اور یہ ثابت ہے اور یہ نہیں ثابت ہے، یا اس پر مذاکرہ کرایا جائے اور پھر اس پر قانون سازی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ اختلاف جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ اور آصف رضا کو گرفتار کر کے صریحاً خلیفۃ المسلمین کو، امیر المومنین کو، خلیفہ بلا فصل کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی کو، اور جو آج آپ کے مزار کا ساتھی ہے، روضہ رسول کا ساتھی ہے، اور اس کے بارے میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ امام جب ہمارے آخر امام زمانہ آئیں گے تو ان کو نکال لیں گے، وہ بھی ایک کلپ موجود ہے۔ ایسے سارے رات کو میں ایک اور بندے کی ذاکر کی توہین سن رہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بدحواس ہو گیا، کلاب النار سارے، کہ وہ صحابہ کرام کو شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ احساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے، سکون رہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرتناک سزا دی جائے، اس پر قانون سازی کی جائے، بنیاد حمایت جو اسلام بنیاد اسلام جو بل پاس ہوا ہے اس پر دستخط کیے جائیں، اس کو فی الفور قانون کا حصہ بنایا جائے تاکہ خلفائے راشدین کی عزت عظمت محفوظ رہے، شان محفوظ رہے، اولیاء کرام اصحاب کرام کی عزت محفوظ رہے۔ فوری اس پر قانون جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے اور اس کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں راستہ بتایا جائے کہ ہم کیا کریں، ہم خاموش رہیں، ہم بغیرت ہو جائیں، چپ رہیں، کچھ نہ کریں، یا ہمیں کوئی راستہ بتلایا جائے کہ ہم کیا کریں تاکہ اس حکومت کے وضع کردہ راستے پر ہم چلیں کہ یہ ہم نے سزا دے دی ہے، آپ خاموش رہیں، یہ قانون حرکت میں آیا، آپ خاموش رہیں، یا ہم کیا کریں، اس کے لیے کوئی راستہ ہمیں عطا کیا جائے۔ اگر راستہ نہیں دیا جاتا تو پھر کوئی خود اگر راستہ بنا لے تو پھر اس پر جرم کیسے عائد ہو سکتا ہے، اس پر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سارے راہ دینے والے راستے بند خود کر دیں تو پھر جو بندہ خود راستہ بنائے گا وہ خالد فیصل جیسا راستہ ہوگا، جس نے 2 سال وہ گستاخ رسول عدالتوں میں آتا رہا، کچھ نہ ہوا تو ایک جوان نے اس کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح اگر یہ راستہ یہاں نہیں ملتا تو کوئی بھی محبان صحابہ آگے بڑھ کے کوئی ایسا قدم اٹھا لے تو ملک میں افراتفری مچ جائے گی، ملک میں فساد مچ جائے گا، ملک میں جو ہے امن خراب ہو جائے گا، فرقہ واریت کو ہوا ملے گی اور قتل و غارت ملک میں شروع ہو جائے گی، جس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمام اداروں کو اور تمام حساس اداروں سے گزارش کروں گا کہ یا اہل سنہ کو کوئی راستہ بتایا جائے، یا ایسے جو ہے لوگ ان پر جو ہے قانون حرکت میں فوری آنا چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ جس دن سے یہ کلپ ہم نے سنا ہے ہم سو نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا لیے راستہ کا یا تعین کیا جائے یا ایسے بندوں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ مسلمانوں کے دل، اہل سنہ کے دل ٹھنڈے ہو سکے اور پتہ چلے کہ واقعی جو یہاں کسی پاک باز ہستی کی گستاخی کرے گا بلکہ اس کو قانون بنا دیا جائے، جو آل رسول اہل بیت کی توہین کرے اس پر بھی سزا ہو، جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی توہین کرے اس پر بھی سزا ہو۔ اگر یہ قوم اس کی زبان سے صحابہ کرام ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اسلام، دین، شریعت، یہ ساری چیزیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ کیسی بری جماعت ہے جس سے سب سے بہترین جماعت محفوظ نہیں ہے؟ ایسے برے لوگ ہیں جن سے بہترین خیر الناس، جس سے بہترین لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ایسے لوگوں پر قانون جو ہے لاگو کیا جائے، جو قانون ہے اس کے مطابق عبرتناک سزا ہو تاکہ صریحاً کفر کرنے کی اور گستاخی کرنے کی کسی کو جرأت ہمت نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔